الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. بعض اوقات زندگی میں ایسی پریشانیاں، مصیبتیں، دکھ اور قسم قسم کے پریشان کن حالات جمع ہو جاتے ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ کروں تو کیا کروں، نکلوں تو کیسے نکلوں ان پریشانیوں سے، ان مصائب سے۔ تو اکثر اوقات پھر ایسا ہوتا ہے کہ اسی طرف پھر ذہن چلا جاتا ہے، اور لوگوں کا بھی مشورہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کا آپ پتہ کسی سے کرائے، چیک کرائے، آپ پہ جادو ہے اور آپ پہ جادو ہوگا، ہو سکتا ہے آپ پہ بندش لگی ہو سکتا ہے آپ پہ کسی نے کالا علم کیا ہو۔ اس طرح کی مشورے ہمارے معاشرے میں عام ہیں۔ تو ایسی حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو آج کے درس میں اس پہ ہم انشاءاللہ بات کریں گے، اور اس کے متعلق جو عمل اور وظیفہ ہے انشاءاللہ اس کا ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ زندگی میں پریشانیاں، مشکلات، مصائب، پریشان کن حالات و واقعات یہ آتے رہتے ہیں، اور ہر کسی کو آتے ہیں، کیونکہ یہ دنیا ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ ہر مشکل، ہر مصیبت، ہر رکاوٹ یہ جادوئی کی وجہ سے ہو، کالے علم کی وجہ سے ہو، بندش کی وجہ سے ہو۔ یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ اپنے اعمال پہ بھی توجہ دینی چاہیے۔ یہ دنیا ہے، یہ جنت نہیں ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مکتوبات شریف میں ایک بہت ہی پیارے الفاظ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمائے ہیں، حدیث قدسی ہے، من لم یرض بقضائی ولم یصبر علی بلائی فَلْيَطْلُبْ رَبِّي سِوَائِي۔ جو بندہ، اللہ فرماتے ہیں، میرا جو بندہ میرے قضاء اور میرے فیصلے پہ راضی نہ ہو اور میری طرف سے مصائب پہ صبر نہ کرے، فَلْيَطْلُبْ رَبًّا غَيْرَ سِوَائِي، اور میرے سوا کوئی اور رب اپنے لیے ڈھونڈے، وَلْيَخْرُجْ مِن تَحْتِ سَمَائِي، اور میرے آسمان کے نیچے رہنا چھوڑ دے، کہیں اور نکل جائے۔ یعنی اللہ جل شانہ کے فیصلوں پہ صبر کرنا، اس پہ ایمان لے کے آنا، وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ ہر مشکل، ہر پریشانی یہ جادو کی وجہ سے اور کالے علم کی وجہ سے ہو، اپنے اعمال اور گناہوں کی وجہ سے بھی کبھی کبھی مصائب، پریشانیاں، مشکلات اللہ تعالیٰ اس لیے بندے پہ لے کے آتے ہیں تاکہ اس کے درجات بلند فرمائیں، اس کی گناہوں کا کفارہ بن جائے، آخرت میں مشکلات سے اس کی جان چھوٹ جائے، اپنے محبین اور مقربین میں اس کو شامل فرمائے، اس کے درجات کو بلند فرمائے۔ تو اس لیے ان حالات میں استغفار کو اختیار کرنا چاہیے، اور شدید پریشانیوں اور مشکلات سے نکلنے کے لیے یہ مبارک دعا جو احادیث مبارکہ میں ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، روزانہ ہمارے مشائخ نے فرمایا ہے کہ روزانہ 500 مرتبہ، اول و آخر 100 بار درود پاک، اگر 100 بار درود پاک پڑھنا مشکل ہے تو 5 بار بھی درود پاک کافی ہے۔ عصر کی نماز کے بعد اس عمل کو شروع کرے،
عشاء کی بعد بھی کر سکتے ہیں، تہجد کے وقت بھی کر سکتے ہیں، فجر کے وقت بھی کر سکتے ہیں۔ اس پہ مداومت کریں، شروع کریں، انشاءاللہ 40-41 دن تک جب آپ پڑھیں گے تو راستے کھل جائیں گے، پریشانیاں دور ہو جائیں گی، مصائب سے نکلنے کے لیے اللہ تعالیٰ غیب سے مدد فرمائیں گے۔ اس وظیفے پہ مداومت رکھیں، ہر کسی کو اس عمل کی اجازت ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔